اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ جس کا نام صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے، یہ ایسا ایک عظیم ذخیرہ ہے جس میں اسلام کے سارے معارف نہفتہ اور پوشیدہ ہے۔ دعا کا ایک ایک لفظ اس میں درس، اس میں معرفت، اخلاق اور تربیت موجود ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کیونکہ معصوم ہیں اور معصوم کی زبان سے جو الفاظ جاری ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ درواقع ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ سب سے ابتدا میں پہلی جو دعا امام سجاد علیہ السلام کی جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے کہ مولا کے عادات میں سے یہ تھا، جب بھی دعا مانگتے تھے سب سے پہلے حمد الہی کرتے تھے۔ وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحمید للہ عز وجل۔ جب بھی دعا مانگتے تو سب سے پہلے حمد خدا کرتے، خدا کی ثنا کرتے۔ دعا ایسے شروع کرتے ہیں، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ۔ جو افراد یہ تانے دیتے ہیں اور شیعیان حیدر کرار پر تہمتیں لگاتے ہیں، ہمارا مکتب پڑھو تو صحیح، ہماری کتب پڑھو، چند افراد کی باتیں سن کر کبھی ہمیں کفر کی فتوائیں لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے جو عالم ہیں، انہوں نے ہمارا مکتب پڑھا ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں ببانگ دول کہ ان جیسے علماء نہیں ہیں، ان جیسی دعائیں نہیں ہیں، ان جیسے ذخائر نہیں آپ کے پاس، جو دعاؤں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ان ذخائر میں سے، ان دعاؤں میں سے، ان معارف میں سے ایک جو مجموعہ ہے اس کا نام صحیفہ کاملہ سجادیہ ہے۔ کیسے مولا نے اس صحیفے میں اس انداز سے دعاؤں کو اکٹھا کیا ہے، دعائیں جو مولا نے مانگی ہیں اس صحیفے میں موجود ہیں۔ آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کو بھی خدا نے عقل عطا کیا ہے، عقل جیسی نعمت جس کے پاس ہے، تو وہ پڑھے ان دعاؤں کو کہ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کیسے دعا مانگ رہے ہیں۔ الحمد للہ الاول بلا اول، اس خدا کی حمد اور تعریف جس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایسا اول ہے جو اس سے پہلے کوئی اول نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اور آخر میں جو بچے گی ذات وہ بھی خدا کی ذات ہے۔ ان معارف کو پڑھیں۔ اس دعا کی ابتدا توحید شناسی سے شروع ہو رہی ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا جائے، خدا کی معرفت کیا ہے۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ یہاں پر درواقع بتایا جا رہا ہے کہ حمد لفظی کیسے کی جائے، ظاہری حساب سے انسان کیسے خدا کی حمد کرے۔ جیسے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، السؤال بعد المدح فامدح اللہ ثم سل الحوائج۔ جب بھی اگر کوئی دعا مانگنی ہے، سب سے پہلے آپ مدح الہی کریں، حمد الہی کریں، خدا کی مدح اور حمد کرنے کے بعد میں علی کہتا ہوں، پھر آپ حوائج مانگیں، پھر اپنی حاجتیں مانگیں، پھر دعا مانگیں۔ سب سے پہلے خدا کی حمد کریں۔ جس مکتب کے ائمہ، علماء، معصومین یہ درس دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے خدا،
اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. دعا مانگتے ہو تو سب سے پہلے خدا کا نام لو، اس کے بعد اپنی حاجت مانگو. اس مکتب کے لیے ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں. وَاسْنَوْا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَامْدَحُوهُ قَبْلَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ. یہ بِحَارُ الْأَنْوَار اور تمام کتب میں یہ فرمودات موجود ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ وَاسْنُوا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَامْدَحُوهُ قَبْلَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ. خدا کی ستائش اور مدح کریں، اس کی تعریف کریں اس سے پہلے کہ آپ اپنی حاجتیں مانگیں. حاجت مانگنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اپنی درخواست خدا کے محضر میں پیش کرنے سے پہلے اس کی مدح کرو. خدا کی حمد سے پہلے اپنی دعا بھی نہ مانگو، اپنی حاجت بھی طلب نہ کرو. یہ ہے مکتب تشیع. یہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس پر گفتگو کریں گے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کٹھن حالات میں، ان مشکل حالات میں کیسے خدا شناسی اور توحید کا درس دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.